میں ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اسے باتوں میں بہلانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں اپنی کوئی کمزوری ظاہر کر دے۔ دانش مندی یہی تھی کہ میں اس کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں اور اپنے ساتھ ساتھ سامی کی روح کو بھی اس کے طلسم سے بچاؤں۔ میں نے فوراً ہی مسکراتے ہوئے کہا، تم کہتی ہو کہ وہ اپنے جسم کو کسی غیر مرد کے آگے نہیں جانے دیتی اور تمہیں پریشان کرتی ہے، پھر اس وقت وہ تمہیں پریشان کرنے کیوں نہیں آئی؟ کیدار منتر پڑھ رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے ابھی تم سے کہا ہے کہ ایک کالی بلی تمہارے لہو سے اشنان کرے گی۔ سامی کی روح اسی کالی بلی کے جسم میں چھپی ہوئی ہے۔ جب تک کیدار جاپ کرتا رہے گا وہ بلی کے جسم سے نکل کر یہاں نہیں آ سکے گی۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تم سامی کے جسم کو گناہوں سے آلودہ کر سکتی ہو، وہ تمہیں پریشان کرنے نہیں آئے گی؟ ہاں، اس وقت وہ نہیں آئے گی، مگر میں یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے اس کالی بلی کے جسم میں قید کر دینا چاہتی ہوں، پھر وہ کبھی مجھے پریشان کرنے نہیں آئے گی۔ مجھے اس بیچاری سے ہمدردی ہے، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ اپنی موت کو بھول کر اس سے ہمدردی کر رہے ہو؟ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ وہ میرے ہی لہو سے بلی کے جسم میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ یقین تو نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر میں سچ اور جھوٹ کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہوں گا۔ میں اس بیچاری کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ویسے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ سنتے وقت ایک عجیب سی آسودگی محسوس کرتا ہوں۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کون ہے اور تم نے کس طرح اس کا یہ جسم حاصل کیا ہے؟ اس نے ہانڈیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، اس کا نام سامی پوکر ہے۔ وہ ایک انگریز کمشنر جان پوکر کی بیٹی ہے، باپ انگریز اور ماں ہندوستانی۔ یورپ اور ایشیا کے جذباتی ملاپ سے سامی کو جو لاجواب حسن ملا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تم اس حسن و شباب کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، مگر لفظوں میں اس کی صحیح اور مکمل تعریف نہیں کر سکتے۔ بس یہ ایسی چیز ہے کہ اسے دیکھ کر بے اختیار چھونے کو جی چاہتا ہے اور چھو کر کلیجے میں چھپا لینے کی خواہش ہوتی ہے۔ میں اسے اپنے کلیجے میں چھپا تو نہ سکی، خود اس کے جسم میں آ کر چھپ گئی ہوں۔ یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں نے اسے ناگپور میں دیکھا تھا۔ ان دنوں میں روح کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنے کے منتر سیکھ رہی تھی اور جانوروں پر منتر آزما رہی تھی۔ کیدار میرا چیلا ہے، اسے جادو منتر سیکھنے کا شوق ہے، اس لیے میرے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو اسے دیکھ چکا ہے، وہ 30 برس کا گبرو جوان ہے، تیری طرح شاید زور ہے۔ میں تو اس پر مر مٹی ہوں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب میں اپنے بوڑھے جسم کو چھوڑ کر جوان بن جاؤں گی تو اپنی جوانی کی پہلی رات اسی کی آغوش میں گزاروں گی۔ جب جانوروں پر میرے تجربے کامیاب ہونے لگے تو میں نے ان منتروں کو اپنے آپ پر آزمانا چاہا۔ پہلے میں اپنی زبان سے منتر پڑھتی تھی، اب اپنے لیے ان منتروں کو زبان کی بجائے روح کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت تھی۔ کچھ پراسرار علوم ایسے ہوتے ہیں جو روح کی گہرائیوں میں چھپا کر رکھے جاتے ہیں تاکہ جسم اگر مر جائے، کٹ جائے یا برباد ہو جائے تو روح منتروں کے بل پر کچھ دیر تک اس دنیا میں موجود رہے اور اپنے کسی بھی مطلوبہ جسم میں داخل ہو جائے۔ ان دنوں ہم ناگپور شہر سے 3 میل دور ایک جنگل میں رہتے تھے۔ جیسے یہاں جنگل جھاڑیوں کے بیچ یہ چھوٹا سا مٹی کا مکان ہے، ویسے ہی وہاں ایک چھوٹی سی کٹیا تھی۔ اس کٹیا کے چاروں طرف میں نے رکشا کنڈل کھینچ دیا تھا تاکہ ہماری کٹیا کسی کو نظر نہ آئے، نہ ہمارے منتر پڑھنے کی آواز کسی کے کانوں تک پہنچے۔ وہاں میں کیدار کو 2 طرح کے منتر سکھانے لگی۔ ایک وہ منتر جسے پڑھ کر کسی جسم سے روح نکالی جاتی ہے، دوسرا وہ منتر جس کے ذریعے اس روح کو کسی مطلوبہ جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ لیکن کیدار بہت ہی کند ذہن ہے، اس کا بدن جیسے پتھر کی طرح سخت ہے، ویسے ہی دماغ بھی پتھر ہے۔ الٹ پلٹ کر پڑے جانے والے منتر اس کی کھوپڑی میں نہیں سماتے۔ اس نے اب تک صرف چھوٹے موٹے جادوئی تماشے دکھانے والے منتروں کو سیکھا ہے، اور میں جو کچھ اسے سکھانا چاہتی تھی وہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا۔ جب ادھر ادھر سے الٹ پلٹ کر پڑھنے کا وقت آتا تو وہ تمام منتر بھول جایا کرتا تھا۔ پھر بھی میں بڑے صبر سے اسے سکھاتی رہی۔ انہی دنوں ہم ایک دن شہر کی طرف گئے تو ہمیں سامی نظر آ گئی۔ اس کے حسن و شباب کو دیکھ کر ہم دونوں للچا گئے۔ کیدار نے کہا، شمیا، اگر تو اس چھوکری کے جسم میں چلی جائے تو میں ساری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ ماں قسم، ایسی چنچل جوانی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ اپنی کوٹھی کے لان میں اپنی سہیلیوں اور دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ کھیل کے دوران ادھر سے ادھر تھرک رہی تھی، اچھل کود رہی تھی، پارے کی طرح مچل رہی تھی اور نگاہوں کے سامنے بجلی کی طرح لپک رہی تھی۔ میں بھی ہزار جان سے اس پر فریفتہ ہو گئی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اس کا جسم حاصل کر کے رہوں گی۔ ہم دونوں رات گئے تک اس کوٹھی کے گرد چکر لگاتے رہے۔ کوٹھی کے ملازم سونے کے لیے اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے گئے تھے، صرف ایک چوکیدار پہرا دے رہا تھا۔ ہم پائیں باغ سے داخل ہوئے۔ کیدار نے پیچھے سے جا کر چوکیدار کو دبوچ لیا۔ میں ان کی طرف سے بے فکر ہو کر کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ کیدار جیسے پہلوان کے شکنجے سے آزاد ہونا چوکیدار کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیدار اس چوکیدار کا خاتمہ کرنے کے بعد ایک ٹیکسی لے کر آ جاتا اور میں سامی کو اپنے منتروں سے سحر زدہ کر کے اسے کوٹھی سے باہر لے آتی۔ پھر ہم اسے ٹیکسی میں بٹھا کر لے جاتے۔ ہم نے جو سوچا وہی ہوا۔ سامی کے ماں باپ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ سامی کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ہولے سے دستک دی۔ 2-3 بار دستک دینے کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کچی نیند سے اٹھ کر آئی ہے۔ دروازہ کھول کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔
میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، فوراً ہی منتر پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان لڑکھڑا گئی، وہ منتر کے زیر اثر تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر زیر لب بدبداتی ہوئی کوٹھی کے باہر جانے لگی۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی نیند کی حالت میں اٹھ کر چلتا ہے۔ کوٹھی کے مین گیٹ کے باہر آ کر ہم دونوں ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ میں برابر منتر پڑھتی جا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد کیدار ٹیکسی لے کر آ گیا۔ ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کیدار اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ تھا۔ پھر ٹیکسی چل پڑی۔ راستے میں ڈرائیور نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور کیدار سے پوچھا، یہ بوڑھی مائی کیا گیتا کے شلوک پڑھ رہی ہے؟ کیدار نے جواب دیا، ہاں یہ بہت دھرم کرم والی ہے، جب تک جاگتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہے۔ ڈرائیور کی تسلی ہو گئی، وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ میں منتر پڑھ رہی ہوں۔ آگے چل کر کیدار نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ ہمیں شہر سے باہر لے جائے۔ اس نے اتنی رات کو زیادہ دور جانے سے انکار کیا۔ کیدار نے چاقو نکال کر اس کی نوک ڈرائیور کی پسلی میں چبھو دی۔ جہاں میں کہتا ہوں وہاں چلو، ورنہ چیخنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ وہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر مجبوراً چلنے لگا۔ جنگل کے ایک کچے راستے پر پہنچ کر کیدار نے ٹیکسی رکوا دی۔ میں سامی کے ساتھ اتر کر زیر لب بدبداتی ہوئی اس طرف جانے لگی جہاں ہماری کٹیا تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے رات کے سناٹے میں ڈرائیور کی چیخ سنی۔ وہ اس کی زندگی کی آخری چیخ تھی۔ کیدار نے اسے ختم کر دیا تھا۔ کٹیا میں پہنچ کر میں نے منتروں کا جاپ ختم کر دیا۔ سامی ایک دم سے ہوش میں آ گئی اور چونک کر اس کٹیا کو دیکھنے لگی۔ پھر اسے اس طرح لائے جانے پر اس نے خوب شور مچایا، مجھے مارنے کے لیے دوڑی، مگر کیدار نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ تو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا، اسے دیوانہ وار چومنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ بہت ہی تیز ترار اور ضدی تھی۔ اسے اتنا بھی موقع نہیں دے رہی تھی کہ وہ ہونٹوں کی پیاس بجھا سکے۔ میں نے کہا، کیدار رک جاؤ، یہ لڑکی میں اپنے لیے لائی ہوں، جب تک میں اس کا جسم حاصل نہ کر لوں اس وقت تک صبر کرو۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اپنی جوانی کا پہلا نذرانہ تمہیں دوں گی، اسے رسیوں سے باندھ دو۔ کیدار حکم کا بندہ ہے، وہ اسے رسیوں سے باندھنے لگا۔ سامی چیخ رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ چیخنا چلانا فضول ہے۔ ہم نے کٹیا کے چاروں طرف نظر بندی اور سماعت بندی کی ریکھائیں کھینچ رکھی ہیں، نہ اس کی آواز کٹیا کے باہر جائے گی اور نہ کوئی یہاں تک اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ آخر خوب چیخنے چلانے کے بعد میری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں کسی طرح اس کی روح اس کے جسم سے نکال کر اپنی روح کو اس حسین سراپا میں ڈھالنا چاہتی ہوں۔ میری باتیں سن کر اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ وہ حیران پریشان ہو کر دیدے پھیلائے ہمیں تکنے لگی۔ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کیدار برسوں میں بھی وہ منتر یاد نہیں کر سکے گا جو میں اسے سکھانا چاہتی تھی۔ میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ ایک تختی پر وہ دونوں منتر لکھ دیے، ایک انگیٹھی میں آگ روشن کر دی اور انگیٹھی کے پاس ایک مٹی کے برتن میں ماچھ کی دال رکھ کر کیدار سے کہا کہ وہ تختی سامنے رکھ کر منتر پڑھتا جائے اور ہر منتر کے بعد ماچھ کا ایک دانہ آگ میں پھینکتا جائے۔ عمل کچھ ایسا تھا کہ وہ جسم سے روح نکالنے کا منتر 40 بار پڑھتا اور ماچھ کے 40 دانے آگ میں پھینکتا۔ اس دوران میں آگ کے سامنے دم سادے بیٹھی رہتی اور اس منتر کو سن سن کے اسے اپنی روح میں جذب کرتی جاتی۔ اس کے بعد روح کو کسی جسم میں داخل کرنے کا منتر اسی طرح 40 بار پڑھا جاتا۔ اس عمل میں بڑی ہیرا پھیری ہے۔ میں تمہیں تمام باتیں تو نہیں بتا سکتی، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ عمل بھی چوکیدار کے پلے نہ پڑا۔ تختی پر لکھ کر دینے کے باوجود اس منتر کو الٹ کر پڑھتے وقت اس سے غلطی ہو جاتی تھی۔ اگر کبھی صحیح پڑ جاتا تو ماچھ کے دانے کو آگ میں پھینکنا بھول جاتا۔ اس کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا تھا۔ لڑنے مرنے کے معاملے میں استاد تھا، مگر دماغی کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ 2 ہفتے تک یہی ہوتا رہا۔ میں ہر رات آگ روشن کر کے اسے پڑھنے بٹھا دیتی اور خود دم ساد کر بیٹھ جاتی۔ سامی ایک کونے میں رسیوں سے بندھی فرش پر چپ چاپ بیٹھی ہمیں دیکھتی رہتی تھی۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد کیدار نے پہلا منتر 40 بار پڑھ لیا۔ میں نے اپنے اندر محسوس کیا کہ اب میں اپنی آتما کی شکتی سے جب چاہوں اپنی جسم سے باہر نکل سکتی ہوں۔ اب اس منتر کو اپنی آتما تک پہنچانا تھا جس کے ذریعے میں سامی کے جسم میں داخل ہو سکتی تھی۔ میں نے سامی کو دیکھا تو وہ خاموش بیٹھی انگیٹھی سے اٹھنے والے شعلوں کو گھور رہی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھیں ایسی سرخ انگارہ ہو گئی تھی جیسے اس کے اندر بھی کوئی اگنی بھڑک رہی ہو۔ میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر کر کیدار سے کہا کہ اب وہ دوسرا منتر اسی طرح 40 بار پڑھے۔ وہ پڑھنے لگا اور اپنی عادت کے مطابق غلطی کرنے لگا۔ پھر اسی طرح ہر رات انگیٹھی روشن ہوتی رہی۔ کبھی کبھی وہ صحیح پڑھتا تھا مگر آخر تک پہنچ کر کوئی غلطی کر جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اسے پھر شروع سے پڑھنا پڑتا تھا۔ اس کی بار بار کی غلطی سے میری بھی سانس ٹوٹ جاتی تھی اور مجھے نئے سرے سے سماعت لگانا پڑتی تھی۔ آخر ایک رات کو 40 بار صحیح پڑھ گیا۔ اس وقت مجھے اپنی آتما شکتی کا گیان ہوا۔ میری روح جسم سے نکل سکتی تھی اور کسی بھی جسم میں داخل ہو سکتی تھی۔ میں نے سامی کی طرف دیکھا تو وہ سانس روکے بیٹھی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے میں سماعت لگائے اب تک بیٹھی رہی تھی۔ بڑی عجیب سی بات تھی، وہ اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے بیٹھے بیٹھے مر گئی ہو۔ میں نے کیدار سے کہا، اس کی رسیاں کھول دو، اب میں اس کے جسم میں جاؤں گی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا، پھر اس نے جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا وہ ایک لاش کی طرح فرش پر لڑک گئی۔ کیدار نے حیرت سے کہا، ارے یہ تو مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے آتما کی شکتی سے فوراً ہی اپنے بوڑھے جسم کو چھوڑ دیا۔ میں اسی وقت سامی کے جسم میں داخل ہونا چاہتی تھی
مگر پہلی بار اپنے جسم سے آزاد ہوئی تھی، پہلی بار اپنی آتما کی شکتی سے اس دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیا بتاؤں کہ روح کی بصارت سے یہ دنیا کتنی حسین اور رنگین نظر آتی ہے۔ جو حسن انسان کی ظاہری آنکھوں میں چھپا رہتا ہے اسے میں باطنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے چاروں طرف رنگا رنگ نور کا جالا پھیلا ہوا تھا۔ میں کردار کو دیکھ رہی تھی مگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کیا کوئی انسانی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کردار اس وقت سامی کے مردہ جسم کو رسیوں سے آزاد کر رہا تھا۔ تب میں نے سامی کے لاش کے سامنے ایک نورانی سراپا دیکھا۔ اس سراپے کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی، وہ مجسم نہیں تھا مگر سامی کے قد کے برابر جھلمل جھلمل لہرا رہا تھا۔ میں سامی کی طرف بڑھی تو وہ مجھ سے ٹکرا گیا، میرا راستہ رکنے لگا۔ وہ کون تھی؟ وہ کیسی شکتی تھی جو مجھے سامی تک پہنچنے نہیں دے رہی تھی؟ میں بار بار اسے ٹکرائی مگر انجانی شکتی نے مجھے سامی تک پہنچنے کا راستہ نہ دیا۔ میں پلٹ کر اپنے بوڑھے جسم میں واپس آ گئی۔ میرے بوڑھے جسم کو زندہ ہوتے دیکھ کر کردار نے پوچھا، کیا بات ہے چھمیا، تو اس کے شریر میں کیوں نہیں گئی؟ میں نے جواب دینے سے پہلے وحشت زدہ نظروں سے سامی کی لاش کی طرف دیکھا تو وہ اچانک زندہ ہو کر بیٹھ گئی اور کہکے لگانے لگی۔ میں اور کردار حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگے۔ تب اس نے کہا، بوڑھی حرافہ، تیرا یہ آدمی جتنے دنوں سے منتر پڑھ رہا ہے اتنے دنوں میں ایک طوطا بھی اسے سن سن کر یاد کر لیتا۔ تو وہاں سماعت لگاتی تھی، میں یہاں سماعت لگایا کرتی تھی۔ تو کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آئی ہے کہ جو تو کر سکے وہ میں نہ کر سکوں۔ تیرے ہر عمل کو میں تیری طرح دہراتی گئی۔ جو تو نے حاصل کیا وہ میں نے بھی حاصل کیا ہے۔ اب آ، میں دیکھتی ہوں کہ تو کس طرح میرے جسم پر قبضہ کرتی ہے۔ میں شدید حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اتنی چالاک ہوگی کہ میری طرح سماعت لگا کر ان منتروں کو اپنی آتما میں جذب کر لے گی۔ اسے کہتے ہیں کہ مورخ کی 1000 اور چاتر کی 1 گھڑی۔ کردار مہینوں میں جو نہ سیکھ سکا اسے وہ ایک ذہین طالبہ کی طرح سبق کی طرح یاد کر گئی۔ میں نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا، کردار اس حرامزادی کو پکڑ کر مار، خوب اچھی طرح پٹائی کر۔ کردار نے آگے بڑھ کر اسے ایک ہاتھ جمایا تو وہ فوراً ہی مردہ بن گئی۔ کردار اسے پھر بھی تڑا تڑ مارے جا رہا تھا۔ میں نے جلا کر کہا، لو کے پٹھے اب کسے مارا ہے؟ اسے کیا حق تکلیف پہنچے گی؟ وہی جالہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دور ہوتے ہی وہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولی، تیری آتما میرے جسم تک آئے گی تو میں آنے نہیں دوں گی۔ یہ تو بھی ابھی دیکھ چکی ہے، اور میرے قریب تیرا یہ آدمی آئے گا تو میں مردہ بن جاؤں گی۔ ہر طرح سے تیری مات ہے، اچھی طرح سوچ لے اور مجھے اپنے جسم کے ساتھ یہاں سے جانے دے۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اس نے مجھے الجھا دیا تھا۔ کردار کی سمجھ میں بھی آ گیا تھا کہ وہ لڑکی اپنی آتما کی شکتی سے مجھے اپنے جسم میں داخل ہونے کا موقع نہیں دے رہی ہے۔ اس نے کہا، چھمیا، تو اسے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ تو نے اس کے سامنے مجھے منتر پڑھنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ میں نے جھلا کر کہا، تیرے ساتھ رہتے رہتے میری مت بھی ماری گئی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اتنے تیز دماغ کی لڑکی ہے؟ کیا جان بوجھ کر کوئی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے؟ کردار اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا اس کی آتما اپنے شریر سے الگ ہو کر مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، یہ صرف جسم چھوڑنے اور جسم میں داخل ہونے کے منتر سیکھ گئی ہے۔ اس کی آتما صرف دوسری آتماؤں سے لڑ سکتی ہے مگر زندہ انسانوں کو اپنی لاش تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ کردار نے کہا، تو پھر تو اس کا خیال چھوڑ دے، کیونکہ تو اس کی آتما سے نہیں لڑ سکتی اور میں اس کے جسم سے کھیل کر اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں۔ سامی گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، یہ سیدھی طرح نہیں مانے گی، تو اس کی پارسائی ختم کر دینا۔ بول سامی، اب کیا کہتی ہے؟ اپنا جسم میرے حوالے کرے گی یا بے آبرو ہونا پسند کرے گی؟ اس نے جواب دیا، یہ جسم تیرے پاس ہوگا تو نہ جانے کتنوں کے آگے اسے کھلونا بنا دے گی۔ میں جب سے پیدا ہوئی ہوں تب سے اپنے وجود سے محبت کرتی ہوں۔ یہ دنیا عورت کو اس کی آتما سے، اس کی ذہانت سے نہیں پہچانتی ہے، صرف اس کے خوبصورت جسم کو دیکھ کر اس پر مر مٹتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کتنے ہی لوگ حسرت سے میرے جسم کو دیکھتے ہیں اور مجھے حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ خوش نصیبی سے مجھے ایسا جسم ملا ہے تو میں اسے کیوں چھوڑوں؟ اس دنیا کے بازار میں کس لیے اپنی حیثیت گرا دوں؟ کیا جان بوجھ کر کوئی اپنے وقار، اپنی عزت اور اپنی شہرت کو دوسرے کے حوالے کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس جسم کے نشوما کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے، ورزش اور کھیل کود کے ذریعے اس کے ایک ایک حصے کو جاذب نظر بنایا ہے۔ سنو پاؤڈر، کریم، لیونڈر اور مہنگی خوشبوؤں سے اس میں رنگینی اور سنگینی پیدا کی ہے، اور اس جسم کو بڑی محبت اور بڑے فخر کے ساتھ ایک خوبرو انجانے محبوب کی آغوش میں پیش کرنے کا خواب دیکھا ہے۔ نہ جانے وہ انجانا محبوب کہاں ہے اور کب مجھے ملے گا، اور تو ہے کہ اس سے پہلے ہی میرے جسم کو چھین لینا چاہتی ہے۔ تیری یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اگر تو مجھے اس آدمی کے حوالے کرنا چاہے گی تو اس کے قریب آنے سے پہلے ہی میں مردہ بن جاؤں گی۔ کیا یہ ایک لاش کی بے حرمتی کر سکے گا؟ ہاں، میں نے کہا، تو لاش بن جائے گی تب بھی یہ تیرے جسم کو ننگا کرے گا۔ اسے جیسے بھی ہو سکے گا یہ تیری بےزتی کرے گا۔ اس کے بعد تیرا سر مونڈے گا، تیری ناک اور کان کاٹے گا اور تجھے بدصورت بنا کر یہاں چھوڑ دے گا۔ جسے میں حاصل نہ کر سکوں گی اسے تیرے پاس بھی سلامت نہیں رہنے دوں گی۔ پھر فخر کرتی رہنا اپنی بدصورتی پر۔ سامی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ مردہ بن کر اور ہمیں دھمکیاں دے کر بھی وہ اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ میں نے کہا، تو یہاں سے اپنا جسم لے کر جائے گی تو کردار اسے برباد کر دے گا۔ اگر تو چاہتی ہے کہ یہ سلامت رہے تو پھر اسے چھوڑ کر چلی جا۔ وہ بے بسی سے اپنے رس بھرے ہونٹوں کو چبا رہی تھی اور سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، میں ابھی تم دونوں کے آگے بے بس ہوں مگر اس جسم کی حفاظت بھی کرنا چاہتی ہوں۔ اچھی بات ہے،
میں اسے چھوڑتی ہوں، مگر یاد رکھو تو اس جسم میں آ کر سکون سے نہیں رہ سکے گی۔ جب بھی تو اسے کسی مرد کے حوالے کرنا چاہے گی، میں تیرے ارادے کے سامنے دیوار بن جاؤں گی، تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ مردہ بن کر فرش پر لڑک گئی۔ میں انسانی جسم میں رہ کر اس کی روح کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے دیکھنے کے لیے میں نے بھی اپنا جسم چھوڑ دیا۔ وہ نورانی سراپا نظر آ رہا تھا، سامی سے دور جھلملا رہا تھا۔ میں سامی کے قریب گئی اور اس نے مجھے نہیں روکا۔ اس کی آتما دور ہی رہی۔ میں فوراً اس کے حسین جسم میں سما گئی۔ چھمیا یہ کہہ کر ذرا دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کسے دیکھ رہا ہوں، سامی کو یا چھمیا کو۔ میری نگاہوں کے سامنے سامی کا حسین سراپا تھا، لیکن ان غزالی آنکھوں کے پیچھے چھمیا دیکھ رہی تھی اور اس کی شیریں زبان سے ایک چڑیل بول رہی تھی۔ اس وقت اس کی توجہ میری طرف نہیں تھی، اس کا دھیان کیدار کی طرف تھا۔ وہ غور کر رہی تھی کہ جو کچھ اسے بتایا گیا ہے وہ صحیح طور سے پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ پھر وہ مطمئن ہو کر بولی، ٹھیک پڑھ رہا ہے، چھوٹا سا منتر ہے اس لیے گڑبڑ نہیں کرے گا، مگر کچھ بھی ہو ایک نمبر کا گدھا ہے۔ کوئی سی بات ہو جلدی اس کے دماغ میں نہیں گھستی۔ اس رات بھی جب میں پہلی بار سامی کے جسم میں جوان ہوئی تو اس نے یہی سمجھا کہ بوڑھی چھمیا مردہ ہو گئی ہے اور سامی پھر سے زندہ ہو کر اسے دیکھ رہی ہے۔ میں اٹھ کر مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، رک جاؤ، پہلے مجھے بتاؤ کہ چھمیا کی آتما کہاں ہے؟ میں تمہاری چھمیا ہوں، میں نے دونوں بائیں پھیلا کر کہا۔ مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر دیکھو۔ نہیں، تم سامی ہو، تم نے چھمیا کی آتما کو مار ڈالا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آتما کبھی نہیں مرتی اور نہ ہی سے کوئی مار سکتا ہے۔ اس جسم میں اگر سامی کی آتما ہوتی تو وہ تجھے کبھی اس طرح پیار سے نہ بلاتی۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے پوچھا، سامی کی آتما کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، کچھ دیر پہلے میں نے اسے کٹیا میں دیکھا تھا، اب وہ یہاں ہے یا نہیں اسے دیکھنے کے لیے مجھے اس جسم سے نکلنا ہوگا، اور اب میں کسی قیمت پر یہ جسم نہیں چھوڑوں گی۔ ہائے دیکھو تو میں کیسی حسین اور جوان نظر آ رہی ہوں۔ میں اس جسم کو ادھر ادھر سے چھو کر دیکھنے لگی۔ جوانی کا ایک عجیب سا نشہ تھا جو برسوں کے بعد مجھے نصیب ہوا تھا۔ بس یہی جی چاہتا تھا کہ کیدار میرے حسن و شباب کی تعریف کرتا رہے۔ اچانک ہی میری سانسیں رکنے لگیں، ایسا لگا جیسے کوئی مجھے سانس لینے سے روک رہا ہے۔ وہ سامی کی روح تھی جو میری ناک کے راستے اس جسم میں داخل ہونا چاہتی تھی۔ ایک جسم میں دو روحیں نہیں سما سکتی، اس لیے اس کا راستہ رکا ہوا تھا اور وہ میرے سانس لینے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں بدحواسی میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی، اس لیے لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اب سانس لینے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں بوکھلا کر اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ دیدے پھاڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی آتما مجھے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ کیا ہوا چھمیا؟ وہ سامی کی روح مجھے ستا رہی ہے۔ ابھی میری سانس رکنے لگی تھی، مجھے یوں لگا جیسے ہوا میرے نتھنوں میں آ کر پھنس گئی ہے۔ وہ میرے سانس لینے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ کیدار نے کچھ سوچ کر کہا، سانس رکنے سے بھلا تمہیں کیا تکلیف ہوگی؟ جو وہ ایسی حرکت کرے تو تم فوراً ہی اس کے جسم سے الگ ہو جاؤ۔ نہیں، میں اس جسم کو نہیں چھوڑ سکتی، چھوڑوں گی تو وہ پھر اس پر قبضہ کر لے گی۔ میں نے کئی ماہ کی محنتوں کے بعد اسے حاصل کیا ہے۔ ہائے دیکھو میں کتنی خوبصورت ہو گئی ہوں۔ نہیں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہاری مرضی۔ کیدار نے جھٹک کر میرا بازو پکڑ لیا اور زمین سے اٹھاتے ہوئے بولا، تم اپنا وچن پورا کرو، تم نے کہا تھا کہ جوان ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے خوش کرو گی۔ میں اپنا بازو چھڑا کر اسے الگ ہو گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سامی کے جسم کو اسے دور لے گئی اور پریشان ہو کر بولی، مجھے اپنا وچن یاد ہے، مگر وہ نہیں چاہتی کہ میں تمہارے قریب آؤں۔ وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جب بھی میں یہ جسم کسی مرد کے حوالے کرنا چاہوں گی تو میرے راستے کی دیوار بن جائے گی۔ کیدار، میں بڑی الجھن میں پڑ گئی ہوں۔ انسانی جسم میں رہ کر اس کی آتما سے نہیں لڑ سکتی اور میں یہ جسم چھوڑنا بھی نہیں چاہتی۔ تم ذرا صبر کرو، پہلے ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ سامی کی روح زیادہ دیر تک منتروں کے بل پر جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، اسے جلد سے جلد کسی دوسرے جسم میں داخل ہونا پڑے گا۔ کیدار نے میری بوڑھی لاش کی طرف اشارہ کیا جو زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ تمہارا یہ جسم خالی پڑا ہے، اگر روح زیادہ دیر تک منتروں کے بل پر نہیں رہ سکتی تو پھر وہ اس مردہ جسم میں کیوں نہیں آ جاتی؟ میں نے آس پاس دیکھتے ہوئے سوچا، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ میرے بوڑھے جسم میں داخل نہیں ہوئی۔ شاید میرا بڑھاپا اور کالا کلوٹا جسم اسے پسند نہیں تھا، لیکن ایسے وقت پسند یا ناپسند کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے خود اپنے بوڑھے جسم سے نکل کر دیکھا تھا، میری آتما منتروں کے باوجود ڈگمگا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے منتروں سے آزاد ہو کر اس دنیا سے دور آتما لوک کی طرف چلی جانا چاہتی ہے۔ سامی کسی جسم کے بغیر آخر کب تک اس دنیا میں رہ سکتی ہے؟ بہرحال جو کچھ بھی ہو، میں نے اسی وقت منتر پڑھ کر اپنی بوڑھی لاش کو شعلوں کی نظر کر دیا تاکہ سامی کی آتما کچھ دیر کے لیے بھی اسے حاصل نہ کر سکے۔ پھر ہم نے اپنا ضروری سامان سمیٹا اور وہاں سے جانے لگے۔ اس وقت تک میرا بوڑھا جسم جل کر کوئلہ بن چکا تھا اور اب اس بات کا خدشہ نہیں تھا کہ سامی کی آتما بوڑھے جسم میں سما کر ہمارا پیچھا کرے گی۔ اس وقت چاند نکل آیا تھا اور جنگل کی ہریالی دور تک روشن ہو گئی تھی۔ ہم دونوں تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ آس پاس کے درختوں پر کبھی کبھی بندروں کے کھکھیانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، کبھی کوئی بندر اور بندریا ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتی ہوئی دور تک چلی جاتی تھی۔ ہم جنگلوں میں رہنے کے عادی ہیں، اس لیے تمام جانوروں کی آہٹوں کو پہچانتے ہیں، ہاں مگر سامی کی آہٹوں کو نہیں پہچان رہے تھے۔ شہر پہنچ کر ہم ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے لگے۔ ایک پتلی سی گلی سے گزرتے وقت ہم نے ایک مکان کے سامنے بندریا کا مردہ جسم دیکھا، شاید وہ کسی کی پالتو بندریا تھی۔ ہمیں کون سا اس کی لاش پر ماتم کرنا تھا، لہٰذا اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے گزر گئے۔
جب ہم اسٹیشن پہنچے تو پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی ایک کالی بلی ہمارا راستہ کاٹتی ہوئی گزر گئی۔ یہ برا شگون تھا۔ میں اپنی جوانی کے نئے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ ایسے وقت اس بلی نے میرے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا تھا۔